برطانیہ میں مقیم معروف پاکستانی نژاد صحافی چودھری عارف پندھیر کی پاکستان آمد کے موقع پر ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل الہی آباد فیصل آباد میں ان کے اعزاز میں خصوصی استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت عالمی روحانی ادبی اور علمی شخصیت بابا مشتاق احمد کمبوہ محمدی مولائی، چیئرمین سپریم کونسل جمعیت اسلامیہ پاکستان، چیف کوآرڈینیٹر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر امریکہ نے کی، جبکہ اس موقع پر مہمانان اعزاز جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ بین الاقوامی اسلامی اسکالر علامہ غلام اکبر ساکی، مجلس وحدت مسلمین پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کے علاوہ دیگر علماء کرام، مشائخ طریقت اور عمائدین شہر نے بھرپور شرکت کی۔ ادارہ نور الاسلام کے سربراہ بین الاقوامی خطیب یورپ و ایشیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ چودھری عارف پندھیر بلند پایہ صحافی اور جذبہ خدمت انسانیت سے بھرپور شخصیت کے حامل ہیں۔ پردیس میں رہتے ہوئے ملک و ملت کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ استقبالیہ تقریب کے صدر چودھری عارف پندھیر صاحب جو ہیں یو کے پریس کلب کے چیئرمین ہیں، دیگر ان کا سٹی 44 سے یو کے جو ہے اس سے تعلق ہے، اس کے علاوہ نوائے وقت کے یہ ایڈیٹر ہیں، اس کے علاوہ یہ 49 کے پارٹنر ایڈیٹر ہیں، ڈیلی اوصاف میں اور دیگر کئی سارے ایسے اخبارات ہیں۔ انڈر گراؤنڈ ہے ایک وہاں ہمارا روچڈل کے اندر نیا انڈر گراؤنڈ ٹی وی ہے، اس کے بھی یہ ماشاءاللہ یہ ایڈیٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ پارٹنر بھی ہیں، ان کا ذاتی ہے وہ ادارہ۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے انسانوں سے مل کے۔ آج یہ ہمارے اس ادارہ نور الاسلام میں آئے ہیں، چونکہ ان کی کم و بیش 12-13 سال سے خدمات رہی ہیں میرے حوالے سے کہ ادارہ نور الاسلام کو روشناس کرنے میں جو کردار ان کا ہے وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بے مثال ہیرے کی مانند ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی نہ خبر کا پیسہ لیا ہے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی فقیر سے، نہ کسی امیر سے، نہ کسی مولوی سے۔ بعض صحافی وہ ہوتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اب میں نے پیر صاحب سے 3-4 سوال کر لیے ہیں، پیر صاحب نے مجھے 3 منٹ ریکارڈنگ دی ہے، اب کم از کم 30 پاؤنڈ تو بنتے ہیں پیر صاحب کو مجھے دینے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ یہ بے لوث صحافی ہیں، یہ صحافت کو جہاد سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم کی آواز، بالخصوص ان ورکرز کی جو صحافت میں ہیں، جو کمزور صحافی ہیں، جن کے پاس اپنی ذاتی اتنے ذرائع نہیں، یہ ان کو ابھارنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کو پروڈکٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھے کہ جس طریقے سے ایک ٹیچر ہوتا ہے پورے اسکول کو چلانے کے لیے، یہ پرنسپل کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ میں ان کے ساتھ اس رشتے سے وابستہ ہوں جو رشتہ حقیقی بھائی کا ہے۔ میں انہیں برادر کبیر اللہ کے فضل سے مانا ہے، اور جب تک میری نسل ہے تا ابد رہے، میرے بچے بڑھتے رہے، پھیلتی رہے نسل، وہ انہیں تایا ابوئی ہی کہیں گے، چونکہ یہ میرے برادر کبیر ہیں۔ تو آج انہوں نے اپنے ادارے نور الاسلام میں خود تشریف لائے ہیں، چونکہ کتنے سالوں سے ادارہ نور الاسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی آبادی کے لیے، ترقی کے لیے، اسے روشناس کرنے کے لیے۔ تو اس سے بیشتر یہ پاکستان آئے کم ہیں، اب اللہ کا فضل تھا کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ادارے کا وزٹ کیا، جس کی وجہ سے میں دل کی ہر گہرائی سے، اور میرے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے قدموں پہ اپنی پلکیں بچھا کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بابا مشتاق احمد کمبوہ نے اپنے خطاب میں چودھری عارف پندھیر کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ عارف صاحب کی آج اس موقع پر اور یہاں جو تشریف آوری ہے، اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے جو ابو الاحمد پیر مقصود احمد مدنی صاحب، چونکہ ان کے وہ درینہ دوست ہیں، اور آج یہاں ہمارے اس ادارہ کے اندر میلاد النبی، ادارہ نور الاسلام کے اندر میلاد النبی کا آج پروگرام تھا، جس کے اندر جو ہمارے مدنی صاحب ہیں انہوں نے دوستوں کو اجتماعی طور پر دعوت دی اور سارے اکٹھے ہوئے۔ تو ان کی خدمات کا جو تعلق ہے تو صحافت اس دور کے اندر بہت ایک ٹف
پیشہ ہے میرے نزدیک، جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان آگے، صحافت اور سچا صحافی جو ہے نا اس کا یہ اس دور کے اندر بہت ایک ٹف ذمہ داری ہے، بہت سخت کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کی اس بات کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، ان کا یہاں آنا اور ان کی آمد پر جو ہے نا ان کا میں بے حد مشکور ہوں۔ مدنی صاحب بھی مشکور ہیں، غلام اکبر ساکھی صاحب بھی، اور افتخار احمد صاحب اور دیگر جو ہمارے یہاں پر موجود ہیں دوست، وہ سب کے سب ان کے بے حد مشکور ہیں۔ تو باقی آج کا جو ایونٹ ہے، دوسری سائڈ پہ ہم چلے جائیں عید میلاد النبی کے حوالہ سے، تو میرے خیال میں یہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی وجہ سے دنیا پر روشنی پھیلی، اس روشنی کے بل بوتے پہ آج ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر جگہ پر جو ہے نا وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ برکت ہے ان کے آنے کی، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کی، اور وہ شخصیت ایسی ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور وہ قرآن پاک آج ہر مومن کے لیے راہ نجات ہے، اور اس پر اگر عمل کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، یا ان کی زندگی جیسے انہوں نے گزاری ہے اس پر عمل کیا جائے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص پوری دنیا میں جو ہے وہ بے مراد لوٹے اور اس جہاں میں برکت نہ پائے اور اگلے جہان میں وہ برکت نہ پائے۔ جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی نے کہا کہ چودھری عارف بندھیر جیسے صحافی ملک و ملت کا سرمایہ ہیں۔ آج ادارہ نور الاسلام میں اس ادارے کے بانی سرپرست اعلیٰ پیر طریقت خطیب یورپ شیعہ سرکار علامہ ابو احمد محمد مقصود مدنی مدرج اللہ العالی نے اپنے ایک بہترین محسن دوست کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ جناب چودھری عارف بندھیر صاحب تشریف لائے، اور وہ ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں، سٹی 44 اور ان کے علاوہ کافی چینلوں کی وہ سرپرستی کرتے ہیں، مختلف جریدے جو ہیں ان میں ان کا بڑا رول ہے، اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے وہ بڑا رول ادا کرتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی جہاں یعنی پناہ گاہ ہے، آپ سمجھ لیں صحافیوں میں، جن کی کوئی نہ سنے وہ بات سنتے ہیں، تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو بڑا اچھا ایک ماحول بنا۔ جناب مشتاق کمبو صاحب محمدی مولائی چیئرمین سپریم کونسل جمعیت اسلامی پاکستان کی زیر صدارت پروگرام تھا، اور عارف بندھیر صاحب چیف گیسٹ تھے، اور دیگر علماء و قاریان قرآن و معزز مہمان تشریف لائے، تو بڑا اچھا پروگرام ہوا، ایک میلاد مصطفیٰ کی شکل اختیار کر گیا، اور نعت خوانی بھی ہوئی، خطاب بھی ہوئے، اور ان کو بھی داد تحسین پیش کی گئی۔ استقبالیہ تقریب کے مہمان خصوصی چودھری عارف بندھیر نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تعمیری صحافت کے فروغ اور خدمت انسانیت کے جذبے کو جاری رکھنے کا بھرپور عزم کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مقصود مدنی صاحب پیر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ادارہ بنایا ہے، کیونکہ ان کا دورہ برطانیہ یورپ بھی رہتا ہے، ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، یہ عام علماء کرام یا عام پیروں سے ٹوٹل ڈیفرنٹ شخصیت ہے، پرسنالٹی ہیں، اس لیے ان کا تعلق عام پبلک سے وہاں پہ بھی ہے، خالی پاکستان میں نہیں، یو کے اینڈ یورپ میں بھی ہے، تو انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ آج بھی جو انہوں نے محفل رکھی ہوئی تھی خصوصی طور پہ میلاد کی، تو اور مجھے بھی موقع دیا اس میں ایز اے چیف گیسٹ بنانے کا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل یہ مدبر ہیں، اور ادھر بھی جو بچوں کے لیے فری جو تعلیم دے رہے ہیں، بچیوں کو دے رہے ہیں، یہ کم لوگ کرتے ہیں، اور ان جو فیصل آباد لکی ہے کہ یہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسی شخصیت جو ہے بین الاقوامی جو ہے یہ خوش قسمتی ہے فیصل آباد کی، اور اس ایریے کی خاص طور پہ، تو میں ان کا اگین شکر گزار ہوں۔ باقی صحافت جو ہے، یہ دنیا بھر میں صحافت جو یہ بڑا سخت سا کام ہے، کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے، آپ خود بھی صحافی ہیں، اس میں بڑی مشکلات اور پریشانی آتی ہے، یہ ایک جہاد کا نام ہے اگر صحیح صحافت کرنی ہے۔ تو یہ دیکھ لیا پاکستان تو ویسے بھی صحافیوں میں ابھی بہت نیچے نمبروں میں ہیں، ہمارے کافی صحافی، ابھی ہمارے دوست ارشد صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں 3 دن پہلے کینیا میں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے کئی دوستوں کو فائر لگے شہید ہوتے ہیں۔
برطانیہ میں پھر بھی تحفظ ہے یہاں سے، ان ملکوں سے ذرا بہتر ہے، کوئی گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی تھوڑی آپ کی سیکورٹی ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی کو بھی کوئی اٹھا لیا یا کوئی فائل لگا دیا، یہ کم از کم وہاں پہ نہیں ہے، آزادی ہے صحافت کی، تو پھر بھی لکھنے کے لیے بھی دلیری چاہیے آپ کو، تو اس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس میں اگر آپ ایمانداری سے کریں گے تو آپ کا نام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور جو معاشرہ ہے، جو کلچر ہے، جو ہماری وہاں پہ کمیونٹی ہے برطانیہ میں، ان کو بھی اگر اچھی صحافت اور اچھی چیزیں ان کے جائیں گی تو جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں فیملی بھی آتی ہیں، تو اسے آپ اگر اچھی طرح کریں تو میری کوشش ہوتی ہے 100% کہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی اچھی صحافت کرتا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میں خود تو کہنے نہیں چاہتا لیکن پیر صاحب کو پتہ ہے کہ اسی لیے مقام بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میں دنیا بھر کے جتنے بھی صحافی ہمارے دوست ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، پریس کلب آف پاکستان جو کہ برطانیہ ہیں ان کی طرف سے ہم نے ابھی بھی کل بلکہ ہمارا پروگرام وہاں پہ مانچسٹر میں ہے، ہم شمع روشن کر رہے ہیں عرش شریف کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، اور جس میں ساری صحافت جو ہے وہاں کی برطانیہ کی کسی بھی ادارے سے، وہ بھی کل آئیں گے، شام کو ہم مانچسٹر پاکستان کمیونٹی سینٹر میں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں کہیں بھی کوئی مسائل ہو، کسی بھی صحافی کو، خاص طور ورکر صحافی کی میں زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان کی عزت، میں اسی لیے پروگرام میں بھی ان کے متعلق اسپیشل ایشو کیا تھا کہ ان کی رسپیکٹ زیادہ کریں دوسرے لوگوں سے، کیونکہ یہ اپنی روزی روٹی کے علاوہ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تو صحافت آپ بھی کر ہی رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، اس لیے میں نے وہاں کا اور یہاں کا کر دیا کہ وہاں پہ پھر بھی ایک پروٹیکشن ضرور ہے، لیکن صحافت آپ کو ایمانداری سے کرنی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں، اور یہاں پہ بھی صحافی بھائی جتنے بھی ہمارے ہیں، ورکر صحافی تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جو ذرا اوپر والے صحافی کے ہی ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی سارا پتہ ہے جو بھی سلسلہ چلتا ہے، تو ورکر صحافی کے لیے میری فائٹ ہمیشہ رہی ہے، تو ایز اے پریس کلب آف پاکستان جو کی طرف سے بھی ہماری ہمدردی ہے، ہم سے دنیا بھر کے صحافی رابطہ بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر ملک و ملت کی سلامتی، استحکام اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز۔